اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام دوست بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کے رزق مال جان کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ کافی دنوں بعد ویڈیو بنا رہا ہوں، کچھ ذاتی مصروفیات تھی، کچھ پرابلم تھی، تو آج میں نے سوچا کہ ویڈیو بنائی جائے۔ کچھ خبریں تھیں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکا، ویڈیو نہیں بنا سکا، خصوصاً بالخصوص قائدین کی جو گرفتاری ہوئی، جس میں جناب انجینئر حفیظ اللہ علوی رکن مرکزی شورا اور تحریک لبیک اسلام آباد کے امیر جو مرکزی دھرنے کے دوران فرنٹ پر رہے، ان کے ساتھ امیر سندھ علامہ غلام غوث بغدادی، ان کی بھی گرفتاری ہوئی، اور انہوں نے جو گرفتاری کے موقع پر جو ویڈیو پیغام جاری کیا تو اس سے کارکنان کے حوصلے بلند ہو گئے اور مزید جو ہے جذبہ بڑھا۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی جو کمپین ہے آزاد کشمیر میں، الحمدللہ وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ تو جو قانونی رکاوٹیں، جو سازشیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی نون لیگ کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ بھی الحمدللہ ختم ہو گئی ہیں اور ان مخالفین کو اپنی تھوک چٹنی پڑی۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر جسٹر عبدالرشید سلیحریہ کو، جنہوں نے کسی قسم کے دباؤ پریشر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بالکل قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں جناب میجر طاہر صادق صاحب نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھرپور طریقے سے آواز بلند کی۔ اس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جذبات میں مزید اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ جذبہ قبول فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص انہوں نے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا مطالبہ بھی کیا۔ تو ہمارا تو موقف یہی ہے کہ ہماری دشمنی اور ہماری دوستی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ ہمارا اس میں کوئی ذاتی نہیں ہوتا ایجنڈا کہ بھئی فلاں کو سپورٹ کریں گے، فلاں کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم تو بات وہی کہتے ہیں جو ہمارے قائد محترم، قائد بابا جی امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ عزت اسی کی ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے گا۔ جس طرح پچھلے دنوں پرویز الہی صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی الحمدللہ پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ پر حدیث مبارکہ جو ختم نبوت کے بارے میں ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ تحریر کرائی، اور اس کے بعد وہ بڑا خوبصورت اور ایمان افروز منظر تھا جب انہوں نے
صوبائی اسمبلی میں یہ نعت بھی جناب مظفر وارثی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مشہور زمانہ نعت جس میں حدیث کا بھی تذکرہ ہے کہ فرما گئے ہادی لا نبی آبادی، وہ نعت بھی پڑھی گئی، تو اس سے جو ہے ایک مہر ثبت ہو گئی کہ الحمدللہ پنجاب اسمبلی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی اسمبلی ہے، اور یہاں جو ہے کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ موضوعات تھے، یہ خبریں تھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک خبر سامنے آئی ہے، برطانیہ سے ایک قادیانی پاکستان آیا جس کا نام لارڈ طارق ہے۔ تو اس کو شیخ رشید احمد، جو اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت کہتا تھا، اس نے جو ہے شیلڈ پیش کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قادیانیوں کو کس سطح پر پروموٹ کیا جا رہا ہے، کس سطح پر سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ابو بکر خدا بخش نام کا ایک قادیانی انتہائی متحرک ہے، یہ پاکستان کی پولیس میں ملازم ہے۔ اس وقت میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی تو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ اس وقت کون سے عہدے پر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو اقوام متحدہ میں ڈپٹی چیف مشن ہے، جو مندوب ہے، جو نمائندہ ہے، نبیل منیر، وہ بھی قادیانی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قادیانی کی جو اپروچ ہے وہ کس خطرناک لیول تک بڑھ چکی ہے۔ قادیانی سازش کر رہے ہیں، حکومتی اداروں کے اندر چھپے بیٹھے ہیں، اسلام اور پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف قادیانی کی سازشیں جاری ہیں۔ تو اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف اقدامات کیے جاتے، لیکن پی ٹی آئی کی یہ جو بدترین حکومت ہے یہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک جوتے چاٹ قسم کے جو پیر ہیں، پیر احسان حسیب الرحمن، انہوں نے ایک اتحاد اہل سنت کانفرنس کے نام سے کانفرنس کروائی۔ تو اس میں جو ہے حکومت کو سپورٹ کیا گیا، کہا گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مریدین ہیں اور ہم حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، حکومت کے ہر غلط اور صحیح اقدام کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ تو یہ ہے ان پیروں کا چہرہ، جو جھوٹے پیر ہیں، جو نقلی پیر ہیں، جو جعلی پیر ہیں، یہ حکومت کو، اس یہودی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں جو غیر ملکیوں کے اشاروں پر چلنے والی۔ اور دوسری بات، ایف اے ٹی ایف نے ان کے منہ پہ رکھ کے زوردار تماچا مارا ہے کل۔ انہوں نے 5 مطالبات اور تھما دیے ہیں۔ یہ جو کہتا تھا پاکستان خود مختار ہے، اب یہ غیر ملکیوں کے اشاروں پر چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 5 ایکشن، اس میں جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں کو سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ خبر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں، لیڈران کو جو ہے سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے ایف اے ٹی ایف کی طرف سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کس لیول پر سازشیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میدان میں مصروف عمل ہے، باوجود اس کے کہ اس پر کل عدم کا لیبل لگا دیا گیا ہے، لیکن ہمارے جذبے بلند ہیں، ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو یہ کچھ موضوعات تھے جن پر آپ سے بات کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے اتحاد اہل سنت کی جو خبریں چل رہی تھی، اس میں اس تابوت میں پہلا کیل جو ٹھوکا ہے وہ پیر منور حسین شاہ جماعتی نے ٹھوکا ہے۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی حفظ اللہ کے خلاف عدالت میں چلے گئے ہیں، اور 52 ایکڑ جو جامع نمانیہ کا رقبہ ہے اس کا کیس دائر کر دیا گیا ہے۔
تو اس طرح کی کافی ساری جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو 52 ایکڑ زمین تھی، لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ جامعہ نعمانیہ کا رقبہ ہے، اور یہ کروڑوں روپے کی نہیں اربوں روپے کی زمین ہے، اور بہت قیمتی زمین ہے، لاہور کی سب سے جو ہے ہائی ویلیو پراپرٹی ہے۔ تو اس پر جو ہے کھوکھر گروپ کی طرف سے ایک دفعہ قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی، جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی کامل کے صدقے ناکام بنا دی، اور وہ قبضہ گروپ جو ہے جب قبضہ کرنے آیا تو آگے حضرت علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا بورڈ لگا ہوا تھا، تو وہ واپس ہوگا۔ اور یہ بات جو ہے علامہ خالد حسین رضوی اپنی تقریر میں بھی کلیئر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی محمد مالک کے پروگرام میں بھی انہوں نے اس بات کی واضح تردید فرمائی تھی کہ واقعی رقبہ علامہ خالد حسین رضوی کے نام ہے، لیکن یہ امانت ہے، اور اس میں جو ہے جامعہ نعمانیہ کو چلایا جا رہا ہے اس کی آمدن سے۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ارادہ کر چکے تھے کہ اس رقبے پر بہت بڑی جامعہ بنائی جائے گی، تو زندگی نے وفا نہ کی، ورنہ وہ اس کا جو ہے سنگ بنیاد بھی رکھنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کا جو اتحاد ہے وہ حکومتی اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو اہل سنت کے بڑے ہمدرد بن کے میدان میں آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتحاد اہل سنت کو سب سے پہلے پارا کرنے کا جو کام کیا وہ صاحبزادہ حامد رضا نے کیا، کیونکہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان جو ہے یہ وفاق تھا، اہل سنت کا اتحاد کا ایک پلیٹ فارم تھا، تو انہوں نے گورنمنٹ کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے اپنا وفاق منظور کرایا۔ اس کے علاوہ منہاج القرآن، دعوت اسلامی اور تنظیم المساجد کراچی، ان کو بھی جو ہے بورڈ دے دیے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں 8 سال بعد جب یہ مختلف بورڈوں کے جو علماء فارغ التحصیل ہو کر آئیں گے تو آپس میں جو لڑائی ہوگی آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ خصوصاً بالخصوص منہاج القرآن کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ جہاد نہیں ہونا چاہیے۔ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ جہاد کا انکار کر چکے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ فتویٰ جہاد لکھ چکے ہیں۔ پوری دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد اس وقت جائز نہیں ہے، جہاد کا ٹائم ختم ہو چکا۔ یہ سیم اور سیم وہی قادیانیوں والا فلسفہ ہے، جو قادیانیوں نے بھی جو ہے کہا ہے کہ بھئی جہاد منسوخ ہو گیا، جہاد ختم ہو گیا ہے، اب جہاد بالقلم، جہاد بالزبان ہے، جہاد بالسیف ختم ہو گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے کسی قسم کی کوئی یعنی کہ ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اب وہ جو منہاج القرآن ہے ان کو بورڈ دیا گیا ہے۔ وہ جب ان کے مدرسوں سے پڑھ کر جو علماء آئیں گے وہ جہاد کی نفی کریں گے، تو اس سے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ بڑھیں گے۔ یہ قدم جو ہے حکومت نے FATF کے کہنے پر کیا ہے، اور ایک طرف تو مدارس سے آمدن کا حساب مانگا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ جو بورڈز ہیں ان کو کروڑوں روپے اور گاڑیاں دی جا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ الحاق کرنے والے جو مدارس ہیں ان کو بھی کروڑوں روپے کے پیکیجز آفر کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے، جو سکولوں کا نظام تعلیم ہے، اس کو تباہ کرنے کے بعد اب یہ یہودی لابی جو ہے مدارس کا نظام بھی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بنیادی کردار ہے وہ ہمارے علماء کا ہے، جو دھڑا دھڑ جو ہے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے وفاق جو بنے ہیں، نئے جو بورڈ بنے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ انتہائی خوفناک ہوگا۔ اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔